عموماً عاملین سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی بات یہ سمجھیں کہ جادو جو ہے وہ ایک کفریہ عمل ہے۔ جو آدمی جادو کرتا ہے وہ اور جو آدمی جادو کرواتا ہے دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو عامل آپ کو یہ کہے کہ فلاں نے جادو کیا ہے یا اس قسم کی نشانیاں رکھنے والا آدمی یا کوئی بندی جو ہے اس نے جادو کروایا ہے، تو اس کی بات کی طرف دھیان نہ دیں اور نہ ہی اس کو یہ بات اس سے پوچھیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عامل کا جو علم ہے وہ حتمی اور یقینی نہیں ہوتا۔ حتمی اور یقینی نہ ہونے کی وجہ سے اگر غلطی سے بھی اگر ہم نے جادو کی نسبت کسی بندے یا بندی کی طرف کر دی اور وہ بندہ یا بندی اس عمل کے اندر، اس جادو کے اندر مبتلا نہ ہوا یا نہ ہوئی، تو ایک غلط آدمی کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، ایک کفر کی نسبت ایک مسلمان کی طرف کرنے کی وجہ سے ہمارا جو ایمان ہے وہ خراب ہو جائے گا، ہم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی آدمی کفر کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرتا ہے اور اس کو کافر کہتا ہے یا اس کو جادوگر کہتا ہے یا جادو کروانے والا کہتا ہے، تو اگر اس طرح کی نسبت ہم کسی کی طرف کرتے ہیں اور وہ آدمی اس کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو گویا کہ ہم ایک کفر کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہیں۔ تو جب وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کی نسبت واپس ہماری طرف لوٹتی ہے۔ تو اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں، اس سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عامل کا جو علم ہے وہ حتمی اور یقینی نہیں ہوتا، وہ قطعی نہیں ہوتا، کیونکہ حتمی اور یقینی جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور کسی کا بھی علم جو ہے حتمی اور یقینی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اس بات میں بہت زیادہ محتاط رہیں اور اپنا علاج معالجے کی طرف کسی ماہر عامل کی طرف متوجہ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کسی ناقل کی طرف متوجہ ہوں یا کسی غیر ماہر کی طرف متوجہ ہوں۔ جس طرح ہم میڈیکل کا علاج جو ہے وہ اپنی بیماری کا علاج جس طرح ہم ماہر ڈاکٹر ڈھونڈ کر، ایک اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ کر کرتے ہیں، ایک ماہر حکیم ڈھونڈ کر کرتے ہیں، تو اس طرح ماہر عامل کو بھی ڈھونڈ کر اس سے اپنا علاج معالجہ کروایا جائے۔ ماہر عامل جو ہے وہ آپ کو اس کفریہ عمل کے اندر نہیں ڈالے گا، نہ ہی اس کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو اس لیے خود بھی کفر سے بچیں، دوسروں کو بھی کفر سے بچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ